السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام ساتھیوں کو، دوستوں کو اپنے کام کاج میں خیر و عافیت سے مصروف رکھے، تمام کے رزق میں برکت دے۔ میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے ہندوستان میں موجود مسلمان، ہندوستان یعنی انڈیا کے اندر موجود مسلمان کو جو علماء لیڈ کر رہے ہیں، جو پولیٹیکل رہنما جو ہیں وہ انہیں لیڈ کر رہے ہیں، ان میں سے دو فیورٹ شخصیات ہیں میری۔ ان میں سے ایک نام ہے اسد الدین اویسی دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طرح ایک ہے محمود مدنی دامت برکاتہم العالیہ صاحب۔ تو حالیہ یعنی کہ 2-3 دن پہلے محمود مدنی صاحب نے ایک بیان دیا ہے اسد الدین اویسی کے متعلق۔ وہ بیان جو ان کے الفاظ سے، بہرحال اس کو میں دوبارہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس بیان کو لے کر ہندوستان کی علماء بھی، یعنی کہ عمومی عوامی طبقہ بھی اور خصوص طبقہ بھی، وہ حضرت مولانا محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو ایک ٹرول کر رہا ہے۔ لیکن یہ میں اپنا تجزیہ کر رہا ہوں کہ ان دونوں میں سے میرا فیوریٹ کون ہے، تو میں انہیں کہنا چاہوں گا کہ بھی پہلے تو یہ دونوں حضرات جو ہیں وہ میرے فیوریٹ ہیں، یعنی دونوں میری پسندیدہ شخصیات ہیں۔ لیکن ان میں سے سب سے بڑھ کر جن کے ساتھ میرے جذبات، میری سیاسی یعنی کہ وابستگی یا سیاسی سوچ، سیاسی فکر میں کہہ سکتا ہوں، وہ ہیں اسد الدین اویسی۔ اسد الدین اویسی کیا ہے؟ اسد الدین اویسی میں سمجھتا ہوں کہ ایک شعلہ ہے۔ اسد الدین اویسی مسلمانوں کا دل میں رکھنے والا ایک درد ہے۔ اسد الدین اویسی مسلمانوں کا جو دشمن ہے اس کو آنکھیں دکھانے والا ایک اژدہا جسے کہیں، یا جسے آپ شیر کہیں، جو مسلمانوں کے خلاف اٹھے، اسد الدین اویسی پہلے اس کے خلاف بول دیتا ہے۔ اسد الدین اویسی کے دل کے اندر تو ایک شعلہ ہے، لیکن وہ باہر جلنے والے مسلمانوں کی آگ کو بجھانا چاہتا ہے۔ یعنی اس طریقے سے اسد الدین اویسی جو ہے نا وہ سیاست کر رہا ہے، اور اسد الدین اویسی دشمن کو اس کی حیثیت دکھاتا ہے کہ دشمن جس نوعیت کا ہو، بدتمیز دشمن کو بھی حیثیت دکھاتا ہے، ادب والے اور اخلاق والے دشمن کو بھی اسد الدین اویسی اس کی حیثیت یاد دلاتا ہے۔ اسد الدین اویسی کی یہ ایک صفت ہے۔ تو اسد الدین اویسی مسلمانوں کا ایسا نیتا ہے جو ہندوؤں کو نتھ لگائے ہوئے ہے، وگرنہ دیکھیں، اچھا یہ جو ٹرولنگ اب شروع ہو رہی ہے، مسلمان نیتا جو ایک دوسرے کے خلاف بول رہے ہیں، ان میں نقصان کس کا ہے؟ اس میں نقصان تو مسلمانوں کا ہے، کیونکہ ہندو جو ہیں وہ تو پہلے سے متفق ہو چکے ہیں مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کی املاک کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے۔ تو اب جو ہے وہ مسلمانوں کو چاہیے، ان کے نیتاؤں کو چاہیے کہ وہ اتفاق کے ساتھ ایک لائے عمل بنائیں۔ تو اسی لیے میری گزارش ہے مسلمانوں کے نوجوانوں کے اوپر کہ وہ ان دونوں رہنماؤں کا ادب اور احترام کے ساتھ صلح کرانے کی کوشش کریں، کوئی اختلافی بات اس میں نہ کریں۔ اللہ رب العزت دونوں کو سلامت رکھے، حفاظت کے ساتھ رکھے، عافیت کے ساتھ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔